وسلم سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خیر خواہی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن ابن حنظلہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب سے گزرے تو دیکھا بھوک و پیاس کی شدت اور سواری و بار برداری کی زیادتی سے اس کی پیٹھ پیٹ سے لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان پر ایسی حالت میں سواری کرو جب کہ وہ قوی اور سواری کے قابل ہوں، اور ان کو اس اچھی حالت میں چھوڑ دو کہ وہ تھکے ہوئے نہ ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اچھوتا بھی ہے اور حکمتوں سے بھرپور بھی ہے اور بالکل ایک نیا ہے، اور یقیناً ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے اس میں بڑی حکمتیں اور بڑے اسباق ہوں گے آج جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حشرات الارض کی تخلیق کی حکمتیں کیا کیا ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں بے شمار جو ہیں وہ چیزوں کا ایسی ذکر کیا ہے اور بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے زندگی کے بڑے بڑے حقائق جو ہیں ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کیا ہے۔ قرآن حکیم میں 35 جانوروں اور حشرات الارض جو ہے ان کا ذکر ہے۔ مثلا قرآن حکیم کی بعض صورتیں ہیں وہ جانوروں کے حشرات الارض کے نام پہ ہے۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ الحج ہے، سورہ نحل ہے، عنکبوت ہے، آراف ہے، نمل ہے، قاریہ ہے، آراف ہے، پھر آراف۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں مختلف مچھر کا ذکر ہے، مکھی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، ٹڈی کا ذکر ہے، چونٹی کا ذکر ہے، تتلی کا ذکر ہے، جوں کا ذکر ہے، اژدہا کا ذکر ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے اگر جانوروں میں آ جائیں تو پھر گھوڑے کا ذکر ہے، ہاتھی کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر جو جانور ہیں ان کے بھی جو ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ 200 قرآن حکیم کی آیات مقدسہ ایسی ہیں جن میں مختلف حشرات الارض اور جانوروں کا ذکر ہے، اور میں تو جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ناظرین کرام کہ رب چاہے تو وہ ایک مچھر سے جو ہے وہ ڈرون کا کام لے لیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود کے معاملے میں یہ ہوا، اور ابابیل جو ہیں ان سے وہ جو کنکریاں ان سے میزائل کا کام لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی قوم عاد اور سمود میں وہ جو چیخ کی آواز آئی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ ایٹم بم جو ہے جب وہ بھی پھٹتا ہے تو اس میں ایک اتنی زوردار آواز بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہوتے ہیں اس میں کیمیکلز وہ بکھرتے ہیں، تو اتنی زیادہ آواز ہوتی ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے جانداروں کی۔ اسی طرح ہم دیکھیں قوم لوط پر جو پتھر آئے تھے وہ بھی ایک بم کی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان پہ ہم بہت غور کریں تو بے شمار چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت چھوٹی چھوٹی مکھی، مچھر کی، شہد کی مکھی کی، اور ابھی میں اپنے اسکالر حضرات سے بات کر رہا تھا جن کا یہ سبجیکٹ ہے ڈاکٹر جاوید قاضی سے، تو شہد کی مکھی جو ہے یہ کئی والیوم اس پہ لکھے جا سکتے ہیں۔ شہد کی مکھی کس طرح کام کرتی ہے، اس کا گھر کس طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے وہ یاد آتا ہے، ہمارے دوست ہیں بہت عزیز ڈاکٹر غلام قادر فیاض سرجن ہیں، تو ان کا معمول یہ ہے کہ جب وہ کسی کا آپریشن کرتے ہیں تو وہ اینٹی بایوٹک نہیں دیتے، بلکہ صرف شہد خالص انہوں نے رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے مریض کو دیتے ہیں، وہی لگاتے ہیں، اور وہ زخم جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے وہ امپروو کر جاتے ہیں اور شفا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گئے تھے شہد کے موضوع پہ جو تھی، وہاں پہ اسکالرز نے بتایا کہ 800 ایسے کیمیکل شہد کے اندر موجود ہوتے ہیں جو انسان کی بیماریوں کے لیے جس میں شفا ہے، اور 14 صدیاں پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ شہد میں شفا ہے، قرآن حکیم میں آیا شہد میں شفا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسی لیے ڈاکٹر گیری ملر جو ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے امیزنگ قرآن، اس نے کہا حیران کن بات ہے
کہ 14 صدیاں 14.25 صدیاں پہلے تو کوئی لیبارٹری نہیں تھی وہاں پہ، پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں. تو آج حشرات الارض کی تخلیق کی حکمتیں کیا کیا ہیں. ایک نبی جو تھے انہوں نے کہیں جو تھا چونٹیوں کو جلا دیا تھا، کسی چونٹی نے نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ فرمائی اور منع فرما دیا کہ ان کو نہیں جلانا. اسی طرح 4 چیزیں جو ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ سے فرمایا کہ ان کو آپ نے جلانا نہیں ہے یا ان کو نقصان نہیں پہنچانا. وہ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، چونٹی کو، شہد کی مکھی کو، ہدہد کو اور لٹورا کو. تو اس لیے آج ہم اس پہ جو ہماری گفتگو ہوگی، میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں آج پروفیسر بشارت صدیق نوجوان اسکالر آپ کو معلوم ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں. آج میرے پہلی دفعہ مہمان بنے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال قاضی، چیئرمین شعبہ زولوجی پنجاب یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر ارسلان رٹھور نوجوان اسکالر ہے، یہ بھی مہمان بنتے رہتے ہیں. اور آج خاص ہمارا سبجیکٹ تو اینٹومالوجی ہے، اس پہ بھی ہم زیادہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات بہت دلچسپی کے لیے میں عرض کر دوں کہ امام شافعی جو تھے مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے ناک پہ ایک بار بار مکھی بیٹھتی تھی، تو اس نے بڑی رعونت سے کہا کہ یہ مکھی کیوں رب نے پیدا کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں ان کے غرور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مکھی پیدا کی ہے. تو اس میں بڑی حکمت ہے. میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی سے. جی بشارت، قرآن و حدیث میں یہ جو حشرات الارض کا ذکر آیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قرآن مجید فرقان حمید میں جانوروں کا، پرندوں کا، حشرات الارض کا جو ذکر ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو 3 بنیادی حکمتیں اس کی سامنے آتی ہیں. ویسے تو بے شمار ہیں لیکن جو بنیادی 3 باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے ساری حکمتوں کا احاطہ انسانی بس میں ہی نہیں. بالکل ایسے. اور اس میں پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی وہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہے اور اس نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، اور کچھ وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ، اور کچھ وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. یہاں ایک بات میں آپ کو بشارت بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے. 1982 میں ناظرین کرام جس شخص کو نوبل پرائز ملا تھا تحقیق پہ، اس سے یہ کہا تھا کہ یہ جو حیات ہے یہ پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور قرآن حکیم نے 14.25 صدیاں پہلے یہ بتا دیا تھا جو آیت ابھی بشارت نے پڑھی ہے. جی اور اسی کے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے اور اس کی صفت کمال کے اظہار کے لیے یہ حشرات الارض کی تخلیق. دوسری وجہ بیان کی گئی سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کرتی ہو. تو جانوروں کے اور حشرات الارض کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حواس کا الہام کیا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی معرفت ہوتی ہے. تو امام رازی فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کی معرفت بھی ہے، یہ تسبیح بھی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے. اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت ہی لکھا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی شان کے مطابق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. درخت قیام کی حالت میں پہ درود بھی پڑھتی ہے. جی بالکل، درخت قیام کی حالت میں ہے، آبشاریں حرکت کی حالت میں ہے، پہاڑ سکون کی حالت میں ہے. اور فرمایا کہ حشرات الارض سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. تیسری بات جو قرآن سے ان کی حکمت سمجھ آتی ہے وہ سورہ نحل کے اندر جہاں شہد کی مکھی کا ذکر کیا گیا، اس کے اس اوصاف کو اور خواص کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس شہد کی مکھی کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اور یہ اس بات کی طرف تنبیہ تھی کہ اگر ایک چھوٹا سا جو جانور ہے جو اللہ نے پیدا کیا، شہد کی مکھی، وہ مختلف اجزاء کو اکٹھا کرتی ہے، پھر وہ شہد کی صورت میں اگل دیتی ہے، تو اگر اللہ کی بنائی ہوئی وہ مکھی اس بات پر قادر ہے کہ وہ شہد کے اجزاء کو اکٹھا کر سکتی ہے، تو کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد جو مختلف اجزاء ہیں ان کو اکٹھا کر کے حکم دے اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر. ایک تو قرآن حکیم کی غالباً یہ حدیث پاک ہے مجھے اس وقت ذہن میں، لکل دائن دوائن، ہر جو ہے بیماری اس کی دوا ہے. اس اعتبار سے اگر ہم سوچیں کہ جو حشرات الارض ہے ان میں نقصان دینے والے بھی ہیں، لیکن اب سنگچور سانپ بہت خطرناک ہے، جو لڑے تو انسان 2-3 منٹ سے زیادہ کہتے ہیں زندہ نہیں رہ سکتا. اسی کے زہر سے کینسر کا علاج بھی جو نکال لیا لوگوں نے وغیرہ وغیرہ.
اس کی حکمتیں جی، کچھ نقصان دہ بھی جانور ہیں، حشرات اللہ نقصان دہ بھی ہیں، فائدہ مند اس کی حکمتیں ذرا سمجھائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں فرمایا کہ حکمتوں کا احاطہ تو خالق کائنات ہی کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، انگریزی میں اس کو بایوسفیئر کہتے ہیں، کہ زندگی کا جو ایک کرہ ہے اس زمین کے اوپر، جس میں ہوا کا کئی میل تو ہوا ہے، پھر زمین ہے، پھر نیچے پانی کئی میل نیچے گہرا سمندر میں ہے، اس میں جتنی بھی زندگی ہے یہ آپس میں مربوط ہے، اور ایک چیز دوسری چیز کو پرفیکٹ نظام ہے، ایک مکمل نظام ہے جس کے جز اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ ان کا کئی جگہوں پہ کردار ہے۔ اگر وہ ایک چیز نکل جائے تو سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہم تقریباً انسان بہت ساری انواع کو بڑی جلدی ختم کر کے اپنی اربنائزیشن کی وجہ سے اس طرف آ بھی چکا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس زمین پہ جتنے مادی خزانے ہیں جس کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں وہ فکس ہیں، وہ کہیں سے نہیں آتے۔ اچھا، کائنات کے دوسرے سے صرف سورج کی روشنی یا توانائی آتی ہے، ٹھیک، باقی ہمارے جو سالمے ہیں، مالیکیولز ہیں، ان کی تعداد بھی فکس ہے اور وہ مستعار ہیں۔ ابھی میں نے کھانا کھایا ہے، اسی میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے واپس جائے گا تو پودا لے گا، پودا پھر گرو ہوگا تو میں لوں گا۔ اچھا، یہ جو فوڈ چین ہے، فوڈ ویب ہے، یہ اس کے لیے ہمیں بعض کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ذرا ہم اگر اپنے وسعت کریں اپنے مشاہدے میں تو وہی چیز الٹیمیٹلی ہمیں بھی دے رہی ہوتی ہے۔ اب کئی پرندے مچھروں کو خوراک کے طور پہ کھاتے ہیں، اور جو وہ پرندے جب اڑتے ہیں اور ان سے ہم جو فوائد اٹھاتے ہیں وہ فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے۔ تو ہم ایک جزوی حصے کو ہماری ونڈو بڑی اڑانے سے کیا، ان کے اڑنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے فضا میں؟ اچھا، ان کے اڑنے سے ظاہر ہے کہ مثلا بعض بیج ایسے ہیں جب تک وہ پرندہ کھا کے اپنے نظام سے باہر نہیں نکالے گا وہ دوبارہ گرو نہیں کرتے، اچھا، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے جو یہ آرگنزم کو ہم بایو انڈیکیٹرز بھی کہتے ہیں، مثلا کسی علاقے میں اگر ہمیں تتلیاں نظر آئیں، شہد کی مکھیاں نظر آئیں تو یہ صحت مند علاقہ ہے، وہاں پھول کھل رہے ہیں، وہاں فضا اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ ہمیں مچھر یا مکھی نظر آتی ہے تو وہ تعفن کی نشانی ہے، اور وہاں کے اب سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پرابلم ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو بھی چیزوں کی ری سائیکلنگ ہے، کہ میں نے ابھی عرض کیا شروع میں تمہید یہ باندھی کہ یہ چیزیں فکس ہیں، یہی مستحار لیے جا رہے ہیں مالیکیولز، کبھی میرے جسم میں ہے کبھی کس کے جسم میں ہے، اور یہ تو قرآن حکیم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ یہ کفار کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے وہ جانتی ہے کہ ما تنقص الارض منہم، جب مرنے کے بعد زمین ان میں سے کون سے اسے الگ کرتی ہے، کم کرتی ہے، وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ یہ چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں، اور ان جانوروں کا جن کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں نقصان دہ ہیں، اب مثلا دیمک ہے، دیمک ہمارے گھروں کو نقصان پہنچاتی ہے، قرآن حکیم میں بھی ذکر حضرت سلمان علیہ السلام کے عصا کو بھی پڑ گئی تھی، لیکن جب پرانی لکڑیاں اور یہ جو سیلولوز ہے، سب سے زیادہ چیز جو بنتی ہے یہ لکڑ بنتی ہے، سیلولوز جسے ہم کہتے ہیں، اس کی ری پروسیسنگ کے لیے بھی کوئی میکانزم ہونا چاہیے نا۔ اگر ساری جو خوراک ہے، سارے جو ذخائر ہیں سالموں کے وہ لکڑ میں جمع ہو جائیں تو ہم کدھر جائیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے، زمین میں دوبارہ خوراک کہاں سے؟ تو یہ دیمک اس کو کھا کر ڈی گریڈ کرتی ہے، ان کے اجزاء کو مختصر کرتی ہے تاکہ دوبارہ ان کی ری سائیکلنگ ہو سکے۔ اس کا نیچر میں رول تو یہ ہے، جنگلات میں اس کا یہ رول ہے کہ وہ درخت بڑھ رہے ہیں، پھل پھول دے رہے ہیں، اور پھر ان کے پرانے پتے، پرانی ٹہنیاں نیچے جا رہی ہیں، زمین میں دفن ہو رہی ہیں، ان کی ری سائیکلنگ، وہاں سے فوڈ آتی ہے سر۔ یہ تو ہم نے جب اربنائزیشن کی، زمین کو زیادہ لوڈ کیا تو ہمیں فرٹیلائزر کی ضرورت پڑی، مگر نیچر کا اپنا سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سب سے اہم ہے کہ یہ کاربن کے ساتھ نائٹروجن کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کالونیاں اور یہ جو بڑی بڑی کالونیاں رہائشی بنانی شروع کر دی تو نیچر کو یہ بھی ہم تباہ نہیں کر رہے؟ ظاہر ہے کہ میں تو بڑا چیختا ہوں، میں کہتا ہوں جو نیچرل ریسورسز ہیں، پہلے سر آدمی کی آبادی کم تھی اور اس کے ارد گرد بچے جو اٹھتے تھے جگنی بھی دیکھتے تھے، اب آج کل بچہ تو جگنی دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ ابھی میرے دیکھتے دیکھے کتنا حسن تھا اس میں، حسن تھا جگنوں میں، تتلیوں میں، کتنا ہم بچپن میں ان کے پیچھے بھاگتے تھے، پکڑتے تھے۔ بلکہ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو پہلے انبیاء تھے اس وقت شاید انسان کی ذہنی ارتقاء اتنی بلند نہیں تھی، معجزات وہ مانگتے تھے، دے بھی دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ قرآن حکیم پڑھیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ آیات ہیں، ان کو دیکھو، یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھو، ان میں غور کرو تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ صحیح، کیونکہ اب ذہن اس سطح پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس سطح پر پہنچنے کے بعد وہ پردے بھی تو ہٹائے جائیں نا۔ اب صبح سے شام تک انسان کو مصروف کر دیا گیا، اور جیسے آپ بڑی کوٹھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، قدرتی ماحول سے دور کر دیا گیا ہے۔ میں تو کلاس میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے، میں کہ گرمی کا کیا مطلب ہے؟ گرمی تو توانائی ہے، یہ سورج کی حدت جو ہے یہ تو انرجی ہے اللہ کی طرف سے، اب ہم اپنی کم مائگی کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہے۔ یعنی ایسا ملک جس میں انرجی برس رہی ہے اس میں انرجی کا فقدان ہے،
اتنی بجلی اللہ بھیج رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا چینلائز ہی کرنا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے جی. تو اب جو حشرات الارض ہیں جی، یہ ظاہر ہے کہ اس پورے سسٹم میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس پوری اچھا جو ایک ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں، تنوع جسے کہتے ہیں، کہ اگر ایک اینیمل جس کو اگلے کو اور اینیمل کھا رہا ہے وہ ایک ہی رہ گیا ہے، اگر یہ ایک ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا. تو اس لیے فوڈ چین کے بجائے ایک فوڈ ویب کا تصور ہے کہ جب ڈائیورسٹی اور تنوع زیادہ ہو تو اس قدرتی ماحول کا حسن تا دیر قائم رہنے کی ضمانت ہے. ٹھیک. اور ہم نے اپنی یہ ہیبیٹاٹ جو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، مختلف جو نیچرل سسٹم میں ایک بیلنس تھا، یہ جو ہم کھادیں استعمال کر رہے ہیں اس سے وہ جو زمین میں کئی چیزیں تھیں وہ مر رہی ہیں. جہاں یقیناً مر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی نیچرل چیزیں، اب کھادوں کا بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑے سے مختصر وقت میں اس فصل کی بڑھوتری تیزی سے ہو. ٹھیک ہے. ان نیچرل تو تھوڑا سا ان نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نیچرل چیزیں کام کر رہی ہیں ابھی، لیکن شاید ہماری جو صبر کا بھی بڑا وسیع معنی ہے، تھوڑا سا حوصلہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یا کسی دنیا ڈاکٹر صاحب واپس نہیں آ رہی وہ جو سبزیوں میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے لفظ کیا؟ آرگینک. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آرگینک ریلیجن کی طرف بھی آ جاؤ. جی آرگینک فوڈ جو ہے یہ اب ہمارے ملک میں شروع ہو جائے گا. مثلا کچھ عرصہ پہلے جو یوگرٹ تھا، وہ جو پیکڈ یوگرٹ ملتا تھا ہمارے ملک میں، اس میں جراثیم نہیں شامل ہوتے تھے. جو بازار سے ملتا ہے جو ہمارا دیسی، اس میں جراثیم، مفید جراثیم ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ کل کر کے بیچتے تھے. اب پرو بایوٹکس یوگرٹ ہمارے ملک میں ملنا شروع ہو گیا جس میں مفید جراثیم خود ڈالے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو بینیفٹ دیں. اصل میں تو یہ ایک ایسا توازن ہے کہ اگر ایک چیز کو ختم کر دیں دوسری حاوی ہو جاتی ہے. ہمیں بیماریاں بھی اس لیے آتی ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اپنے جو مفید جراثیم ہیں وہ کم ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو پھر جو وہ آتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. ٹھیک. ہاں جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ارسلان، بتاؤ کہ یہ جتنے حشرات الارض ہیں، یہ جتنے جانور ہیں، جانوروں بھی کئی سپیشیز ختم ہو گئی ہیں. جی سر، ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کری تھی، ان کا فیلڈ ہے. آج ہم حشرات الارض پہ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ کائنات میں خدا کی حکمتیں دیکھنے کا اور نشانیاں دیکھنے کا ان سے زیادہ بہترین وجود نہیں ہے. اس وقت جتنے جاندار غازی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اس کا 53.1% صرف انسیکٹس ہیں، جن کو آپ انٹمالوجی کہتے ہیں. تو قرآن نے سورہ الانعام میں ان سارے جانوروں کو ایک امت سے تعبیر کی ہے. اچھا، اب یہ امت کیسی ہے کہ قرآن میں ہی ہمیں ایسے اور حدیث میں ہی ایسے ملتی ہیں کہ کچھ جانور اور کچھ حشرات الارض ایسے ہیں جن سے فائدے کا کام لیا گیا ہے، کچھ ایسے ہیں یعنی جس سے ایک مچھر ایک مکھی سے انسان کو تباہ کر دیا گیا. تو وہ جو سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ یہ رب کے لشکروں کو، رب کی فوج کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس فوج کے اندر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مچھر بھی ہے اور وہ مکھی بھی ہے. مچھر کا رب نے ذکر کیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. سورہ بقرہ میں ذکر آیا کہ یہ کافر اس بات پر استہزاء کرتے ہیں کہ ہم مچھر کی مثال دیتے ہیں، اور رب نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے پہ. تو صرف اس چیز پہ غازی صاحب لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ جو مچھر ہے، جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آ رہی ہے، اس میں خشکی کے سب سے بڑے جانور یعنی ہاتھی جیسی ساری خصوصیات موجود ہیں. یعنی مچھر کے پاس ساری وہ چیزیں دی گئی ہیں جو ہاتھی کے پاس ہیں، اور دو چیزیں اس کے پاس اضافی ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں، وہ سینگ ہیں اور پر ہیں. یعنی مچھر کی سونڈ اور ہاتھی کی سونڈ بعین ہی سٹرکچر میں ایک ہے، وہ اندر سے خالی ہوتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ حشرات الارض میں کسی اور جانور، کسی اور حشرات کی سونڈ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ جذب کر سکے خون کو، جو تیزی کے ساتھ وہ اپنے اندر سک کرتی ہے. اور اس کا جو نظام انہضام ہے، نظام جذب ہے اور ہاضمہ جو ہے، وہ کسی بھی دوسرے حشرات سے زیادہ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، مچھر کے بارے میں پورا خطبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام کائنات کے لوگ اگر مل جائیں تو وہ مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے، مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے. اس خطبے کے آپ نے آخر میں فرمایا ہے کہ یعنی تمام انسان بنانے پر تو قدرت ایک طرف رہی، تمام انسان مل کر اگر یہ جان لیں کہ مچھر کن اصولوں پر کام کر رہا ہے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی. تو یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، جو تنوع ہے، جو پیچیدگی ہے، وہ دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں. قرآن میں جیسا کہ آپ نے فرمایا 35 جانوروں کا ذکر ہے، جس میں سے 9
حشرات الارض ہیں، جس میں مکھی ہے، شہد کی مکھی ہے، چیونٹی ہے، تتلی ہے، اژدہا ہے، ٹڈی ہے، مکڑی ہے اور جوں ہے۔ ان ساروں کو دیکھیں، مطلب شہد کی مکھی جو ہے اس کے حوالے سے قرآن نے فرمایا ہے، اب ایک مولانا صاحب نے اس کی طرف بات کی کہ اس میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اس کو حکم دیا وہ رب کے طے کردہ رستوں پہ چلتی ہے۔ یہ جو طے کردہ رستے کا لفظ ہے اس کی بہت تفسیر ہوئی ہے، یہ وہ غصب، وہ ترتیب ہے، وہ آرگنائزیشن ہے جو شہد کی مکھی ہمیں دکھاتی ہے، اور وہ 3 سطح پر ہے، یعنی ایک مکھی خود، ایک اس سے بننے والا شہد اور ایک چھتا۔ شہد کی مکھی پر تو بہت بات ہوتی ہے، مثلا آپ یہ دیکھیے 13,000 مکڑی پہ بھی بات ہونی چاہیے، مکڑی پر، مثلا غار ثور کی مکڑی جو ہے وہ تو شہزادی قربان ہو جائیں اس پہ، جس نے غار ثور کا وہ بنایا تھا جال، وہ تو میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ اس پہ قربان، سبحان اللہ، کیسی اللہ نے سعادت اس کو دی۔ غازی صاحب مکڑی کے حوالے سے ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، ان کی تحقیق ہیں، ڈاکٹر عدنان، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا کہ وہ جو غار ثور میں رات میں جو جس مکڑی نے جالا بنا، آج ایسی سپیسیز موجود ہیں جو رات کی رات میں، یعنی ان میں طے ہیں کہ کچھ سپیسیز رات کو جالا بنتی ہیں، کچھ دن کو بنتی ہیں، اچھا، اور اس کے جالا بننے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ابھی جو جدید ریسرچ ہو رہی ہے کہ جو مکڑی سے حاصل ہونے والا سلک ہے، ایک سلک تو وہ ہے جو ہمیں ریشم کے کیڑے سے حاصل ہوتا ہے، مکڑی سے حاصل ہونے والا سلک کیسا ہے جو اس وقت ہمارے جتنے پھل ہیں ان کی شیلف لائف بڑھا رہا ہے، اور اگلا آنے والا اناج جو ہے اس کو پریزرو کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو مکڑی کس طرح کے یعنی دوسرے کیڑوں کو کھاتی ہے، کیا نظام میں وہ ترتیب لاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں، اور بنت اس کی جو ہے وہ تو کمال کی ہے، آج بھی اس کو دیکھیں کیسی اس کی بنتا ہے، اور وہ بنت خدا نے قرآن میں ذکر بھی کیا مکڑی کے جالے کا، کمزور ترین نازک ترین جالے کا، کہ گھروں میں نازک ترین۔ اصل ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں، اس سے رب تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، وہ چاہے تو مچھر سے ہاتھی کو مروا دے، وہ چاہے تو مچھر سے قوموں کو برباد کروا دے، وہ چاہے تو ابابیل کو اتنا سا کنکر دے اور وہ وہی کام کریں جو میزائل کرتا ہے وہ۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ جو ڈرون ہیں ان کی شکل تقریباً جو ہے مچھر سے ہی ملتی ہے، آپ نے اگر غور کیا ہو تو۔ رب تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان لانے کے لیے یہ ہے وہ جس سے چاہے، جو چاہے، جب چاہے وہ کام لے لے، تو رب جب چاہے جس سے چاہے، انسان ہو یا کوئی حشرات الارض ہو، جانور ہو، جو چاہے وہ رب کام لے لے۔ جی رب کا جو حکم ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں اب یہ موضوع تو سائنس کا تھا، اختیار کسی درجے تک انسان اور جنات کو دیا گیا ہے، ٹھیک، باقی جو چیزیں ہیں وہ من و ہن جو حکم آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ ابھی شہد کا ذکر ہوتا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّخْلِ، کہ شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ نے وحی کی ہے، اور وحی کے علوم جو ہیں ان میں غلطی نہیں ہوتی پھر۔ اب شہد کی مکھی مصفہ پانی پیے گی، کبھی آپ اس کو گندے پانی گندے نالی پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، ہاں، یہ چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ صاف پانی پیے، صاف رستوں پہ چلے۔ واہ واہ واہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے چھوٹا سا جاندار ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر اتنے پروسیسنگ ہیں، جس طرح آپ نے وہ سرجن صاحب کا ذکر کیا، ہم نے اپنی لیب میں بھی دیکھا ہے، اس کا اینٹی مائکروبیل یعنی مائکرو آرگن جراثیم کے خلاف بھی شاید کام کرتا ہے۔ اور ایک چیز آج کل آپ سنتے ہوں گے اچھی خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹ، کہ ایسی خوراک جو ہمارے جسم میں فری ریڈیکلز بنتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے، وہ چیزیں بھی اس میں موجود ہیں۔ پھر یہ جو پھولوں کے زردانے جنہیں زیرہ اس نظم میں لکھا ہے، وہ مختلف جگہوں سے کر کے لے کے آتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یعنی ایک جس چیز میں بھی آپ جھانکنا شروع کر دیں، ابھی آپ تو ان کا ذکر کر رہے تھے، وائرس کتنا چھوٹا ہے، یعنی نینو میٹر، یعنی 1 ملی میٹر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت دلچسپ بات مجھے کزن نے بتائی، وہ گاؤں میں رہتا ہے، کھاریاں کے پاس ہمارا گاؤں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ شہد کی مکھیاں وہاں ہمارے کھیتوں میں نا شہد کے وہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ایک دفعہ شہد کی مکھیوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں 2 قبیلوں کی۔ کہتا ہے بڑی کوشش کی انہوں نے، وہ جو بندے شہد والے تھے بڑے پریشان تھے وہ، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ کسی تیسری جگہ سے لائی جائے شہد، وہ تیسرے قبیلوں کو لائے، ان کو چھوڑا، انہوں نے آگے صلح کرا دی اور لڑائی ختم۔ جی اصل میں وہ جو ایک ڈبہ ہوتا ہے نا جی، اس کو ایک کالونی کہیں، اس کالونی میں ایسی سمیل ہوتی ہے جس کو وہی جانتی ہیں، اچھا، وہ دوسری مکھی ادھر جاتی نہیں ہے، اچھا، اگر غلطی کرے تو پھر اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا اچھا، اتنا سسٹم ہے، اتنا سسٹم ہے، آرگنائز سسٹم ہے۔ اگر ہم اسی کو دیکھ لیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ہیومن کمیونٹی میں ہو کے اتنی آرگنائزیشن ہم میں نہیں رہی، ٹھیک ہے نا جی، کہ جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، چیونٹیوں میں اتفاق ہے، مکھیوں میں اتحاد ہے، اتحاد ہے، دوسرے کے کام میں رکھنا نہیں ڈال رہے، اپنا کام چھوڑ نہیں رہے، ٹھیک ہے جی۔
تو اللہ تعالیٰ جو کام لینا وائرس میں عرض کر رہا تھا نینو میٹر میں، اب اس کی مثال اس وقت کیا دوں کہ 1 ملی میٹر کے 1000 ایسے کریں، پھر ان کے آگے 1000 سے کریں، تو یعنی وہ تو عام خوردبین سے نظر بھی نہیں آتا۔ ایک وائرس انسان کے جسم میں گھس جائے تو وہ پھر ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام جو لینا چاہیں تو اسے لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی بہت سارے جراثیم ہمارے لیے خود بخود کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اچھا، ہمارے فائدے کا کام کر رہے ہیں، اندر جراثیم ہیں اور کام کر رہے ہیں، ہمارے فائدے ہمارے اسکن کے اوپر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں حشرات الارض سے ملتے ہیں، یہ جو حشرات الارض سے بھی یہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ جب حشرات الارض ایک جگہ بیٹھے ہیں، ان کے ٹانگوں کے ساتھ، ان کے پروں کے ساتھ لگ گئے، وہ دوسری جگہ پہنچ گئے، مفید بھی پہنچ گئے، نقصان دہ پہنچ گئے۔ اس سے بھی ایک آدمی کو وہ جو تھا نوبل پرائز ملا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، تو انہوں نے کہا جی کہ بعض جگہ صرف ایک درخت لگا ہوتا ہے، مثلا دوسرا درخت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا تھا کھجور کا درخت لگایا ہوا تھا، کوئی دوسرا درخت نہیں تھا اس کے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو حشرات الارض یا یہ جو پرندے جاتے ہیں، یہ نر کا وہ جو ہے کوئی لے کے جرثومے دوسری طرف جب جا کے بیٹھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں، تو اس پہ نوبل پرائز مل گیا۔ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات چھیڑی ہے کہ حشرات الارض کا ایک بہت بڑا کردار یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات، میں وقفے سے آؤں گا تو آپ کریں گے۔ دو کالر آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی علیکم، جی اسلم صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ بھائی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بھائی، سوال فرمائیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو گندے حشرات الارض ہے یا گندے کیڑے ہیں، اگر یہ انسانی جسم کو چھو جائیں تو کیا کیمیکل یا صابن کے دھونے سے ان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ٹھیک، اوکے، نیکسٹ جی۔ جی باسم صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا پروگرام پہلی بات بہت اچھا ہے ہمیں لگتا، اور سوال میرا یہ ہے کہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال، سائنس کے مطابق جو آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے جانور اور پودے زمین کے نیچے دفن ہو گیا، جن کو ہم آج تیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیسے زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی فاطمہ بی بی بتائیں۔ السلام علیکم غازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر بیٹے، بتائیں۔ غازی صاحب میں بہت سالوں سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، میری ذاتی زندگی میں بہت رہنمائی ہوئی ہے آپ کی طرف سے۔ از اٹ پاسبل کہ مجھے آپ کا نمبر مل جائے؟ مجھے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ڈسکس کرنی ہے آپ سے۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ شہد خالص ہے اور یہ والا خالص نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ہمیں یہ شہد کی مکھی بھی کاٹتی ہے، اچانک کاٹ لے، تو کیا ہم اس کو مار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی عابد صاحب۔ جی عابد صاحب فرمائیں سوال۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام آ رہے تھے تو چونٹیاں راستے میں نکل رہی تھی، تو کتنے؟ ہاں چونٹیاں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے گفتگو کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کرام۔ ڈاکٹر قاضی جاوید اقبال قاضی جو ہیں بڑے زبردست شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے شہد غزل نحل لکھی ہے، تو اس کے ساری تو نہیں پڑھ سکتے، لمبی یہ نظم ہے، لیکن اس کے ایک دو اشعار بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ زنبور اصل کے بار قرآن کی عبارت ہے، وہی سے رب نے سکھلا دی عجب اس کو مہارت ہے۔ اور یہ شہد کی مکھی کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے، ہے ننھی جان کو حاصل بصیرت کچھ قدر، ورنہ تہوں میں اس کے چھتے کی بجارت ہی بجارت ہے، اور پھلوں پھولوں سے جوہر اور زیرہ لے کے آتی ہے، سجاتی پھر مصفہ شہد سے اپنی عمارت ہے۔ خدایا تو نے اس ننھی سی جان کو بھی سکھا ڈالا کہ چھتے کی ضرورت کتنا نم کتنی حرارت ہے، اور حیات نحل سے عنبر ہمیں یہ درس ملتا ہے، نہ بانٹے ہم جو شیرینی تو جیون ہی عکارت ہے۔ بہت خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ، کمال کا لکھا ہے آپ نے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب سوالوں کے جواب ہیں ناظرین کے۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ گندا کیڑا اگر یا زہریلا کیڑا کاٹ جاتا ہے تو اس کا تدارک کیا ہے، اور کیا عام صابن وغیرہ لگانے سے ہو جاتا ہے؟ جلدی جواب۔ جی صابن لگانے سے وہ جو جراثیم وغیرہ لے کے اسکن پہ آیا تھا وہ تو ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کاٹ بیٹھا ہے اور اس کی کوئی میٹیریل جسم کے اندر چلا گیا ہے تو اس کا تدارک تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اینٹی ڈوز یا ٹھیک ہے۔ اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں ڈائناسور مر چکا ہے
کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے اور اس کے جینز جس خالق نے اسے پہلی دفعہ حویدہ کیا دوبارہ اس کے لیے تو قطعاً مشکل نہیں ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی آرگنزم کے جو بھی وہ جینز تھے جن سے وہ سارا ماخوذ ہوتا ہے وہ اگر محفوظ ہوں تو ان کو وہ ماحول دے کر، اس کے ایگ کا ماحول دے کر، سارا ماحول انکیوبیشن دے کر تو ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، خالص شہد کی نشانی انہوں نے پوچھا بی بی نے۔ خالص شہد ظاہر ہے کہ اس کے اندر کئی ٹیسٹ ہیں، ایک تو ہم مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ وہ زردانے موجود ہیں یا نہیں موجود، اور باقی اس کے اندر شوگر کنٹینٹ کتنا ہے، نمی کتنی ہے، ان سے معلوم ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بشارت وہ کہہ رہے ہیں شہد کی مکھی کو ہم مار سکتے ہیں؟ جی، آپ نے شروع میں حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں منع کیا گیا، لیکن اس سے ایک مسئلہ فقہاء نے لکھا ہے، چونکہ بعد حدیث کے اندر اذیت دینے والے جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر قیاس کرتے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ نہیں مار سکتے، لیکن اگر وہ اذیت اور تکلیف دے رہا ہو تو اس کو مار سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام کا کتنے فاصلے سے وہ چونٹیوں 3 میل کا فاصلہ ہے۔ 3 میل کا فاصلہ تھا، انہوں نے سن لیا۔ تو اگر چونٹی کی یہ قوت اور طاقت ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی، اللہ کے انبیاء کی اور رحمت اللہ عالمین کی پھر جو ہے قوت اور طاقت، اور اس میں پوری کائناتیں جتنی ہیں ان کے لیے رحمت اللہ عالمین۔ غازی صاحب آپ دیکھیں کہ اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، تو لازم ہے کہ وہ چیونٹی بھی 3 میل کے فاصلے سے لشکر کو محسوس کر رہی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس سے بعد لکھا ہے مفسرین نے بھی، وہ بھی گفتگو سن رہی ہے جدید، جی بالکل، وہ دور جدید کے جو کچھ لوگوں نے لکھا کہ ریڈار سسٹم کا جو تصور ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح لہروں کا نظام ہے، جو خطرے کا الارم بجایا جاتا ہے، حفظ ما تقدم کی صورت ہے، یہ ساری باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، چونٹی کا یہ کہنا کہ بے خبری میں ہمیں روند نہ ڈالے، اس سے یہ چونٹی کا اعتقاد ثابت ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا اور صحابہ کرام کا محفوظ ہونا یہ اس چونٹی کا بھی عقیدہ تھا، اور اس بات کی خبر تھی کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، بے خبری میں ایسا کر دیں گے۔ یعنی نبی جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، اور جن کی انہوں نے تربیت کی وہ بھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ اس چونٹی کے جو الفاظ تھے، اب وہ 3 میل کے فاصلے سے اس نے یہ بات کی تھی۔ تو اب یہ چونٹی کا نظام آپ دیکھیں، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ آپس میں محبت بھی کرتی ہیں، ان میں آپس میں رحمت کا جذبہ ہے، آپس میں کلام کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ کائنات میں تقسیم کیا گیا، جس کی وجہ سے مائیں اپنی اولاد سے اور سارے جانور، اور اشراط الارض کا ذکر وہاں کیا کہ اشراط الارض جو ہیں یہ بھی آپس میں محبت کرتے ہیں اس ایک حصے کی وجہ سے، اور 99 حصے اس کی رحمت کے کل میدان حشر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا، یہ جو مثلا شیر ہے، بھیڑیا ہے، اب بھیڑیا تو بڑا خوفناک ہے، لوگوں نقصان پہنچاتا ہے، سانپ ہے، تو سانپ کو تو مارنے کا اجازت ہے کہ سانپ کو آپ مار سکتے ہیں؟ ہاں جی، موذی جانداروں کو آپ اپنے مساکن سے دور رکھیں، لیکن ان میں بھی تو حکمتیں ہوں گی نا؟ حکمتیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا جی، اب سانپ جو ہے اس کے بھی تو زہر سے کام ہوگا، یا سانپ کسی ایسی چیز کو کھاتا ہوگا جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اوورآل جو ایکو سسٹم ہے اس کا رول ہے وہ بڑا مبرن ہے۔ مثلا اب جو درندہ ہے، جیسے شیر کا آپ نے ذکر کیا، تو شیر عموماً یا بھیڑی عموماً اسی جانور کو پکڑ سکتا ہے جو ذرا بیمار، لاغر، ذرا کمزور ہو۔ تو قدرت کی فیاضی سے یہ بھی ہے کہ ان کی پاپولیشن کو ہیلدی رکھنے کے لیے ان میں سے وہی نکلتا ہے عام طور پہ جو اس کے قابو چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا انسان جس طرح مزید مطالعہ کرتا ہے۔ یہ بتائیے، یہ جو چوہے ہوتے ہیں، یہ باہر ڈیزرٹ میں دیکھا ہے، جگہ جگہ انہوں نے سوراخ بنائے ہوتے ہیں، یہ زمین کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ ان کا کیا حکمت ہے اس میں؟ اس میں حکمت تو تباہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے فوائد بھی ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ ذرا دیکھیں نا۔ اب جو چوہا ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین کے جو نیوٹرینٹس ہیں ان کو مکس کر رہا ہے، اس میں ٹنل بنا رہا ہے، پانی زیادہ آ سکتا ہے، سمو سکتا ہے بارش کا، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ کسی اور جاندار کی خوراک ہے، وہ کسی اور بڑے جاندار کی خوراک ہے۔ ہمیں تو بنی بنائی سجی سجائی چیز مل جاتی ہے نا کہ یہ ہمارے پاس یہ فلاں اینیمل آ گیا، فلاں کا گوشت آ گیا، اس کے پیچھے جو سلسلہ ہے کہ اس کو کہاں سے خوراک مل رہی ہے وہ نیچر نے کیا ہوا، انسان تو نہیں کر سکتا، پوری فوڈ چین ہے۔ اور اسی تنوع اور ڈائیورسٹی سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں گلیری ہے، یہ درختوں کو کاٹتی ہے، اوپر چڑھتی ہے، یہ وہ، اس کا بھی ذرا اس میں بھی ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پودوں کے تو بیج ہی ایسے ہیں کہ جب تک وہ جانوروں کے نظام سے ہو کے نکلے نا
تو وہ دوبارہ ان سے پودے نہیں بنتے. یہ پروسیس ہے, یہ پروسیس ہے, مشینیں اللہ نے لگائی ہیں. آج کل سیڈ پرائمنگ ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ جو زمیندار ہیں وہ بیج لے کر اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں تاکہ بیج کے اوپر کا جو خول ہے وہ ذرا نرم ہو جائے اور ان کے کونپنے نکلنے کی شرح زیادہ ہو. تو یہ قدرت کے کارخانے میں پہلے سے یہ کارخانے موجود ہیں. اور جو ایک چونٹی مثال کے طور پر, چونٹی تو بہت بڑا جاندار ہے, ہم جب اس سے نیچے والے جراثیموں کو پڑھتے ہیں وہ جتنا کام کرتی ہے کہ اس نے گوشت کھا کے اس کے جو اجزات ہیں مائنوسائڈ الگ کر لیے 1 ملی میٹر کے اندر, اگر انسان فیکٹری لگائے تو وہ کئی میلوں تک اس کے وہ پائپ بنیں گے. اچھا, تو یہ جو لائف میں یا حیاتیات میں اللہ کا نظام ہے, ویسے تو سارا مادہ اللہ نے بنایا ہے, لیکن جو فطرت کی زیادہ نشانیاں مبرن ہیں فطرت کی, وہ زیادہ تر جانداروں میں آپ کو نظر آئیں گی. البتہ جاندار مر کر زمین میں ہی جاتے ہیں, پتھر بھی بنتے ہیں, پتھروں سے ہی واپس خوراک بھی آتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے, چل رہا ہے, اور سائیکل کو چلانے کے لیے جاندار ہی پائیوٹل رول ادا کرتے ہیں, ڈرائیور وہ ہیں. سمندروں کے اندر گہرائی میں نے دیکھی ہے بعض فلمیں کہ اس کے اندر وہ بن رہے ہیں, گھر کو بنا رہے ہیں, اتنا محفوظ گھر کہ سمندر ہے, اس کے پانی کی کتنی طاقت ہے, اور اس کے نیچے جا کے اور اس میں گرم پانی ہے, اس میں ٹھنڈے پانی ہے, اس میں کیا سمندر سے جب پانی گرم پانی کا میں ذکر کیا, ایسی جگہ ہیں جہاں پہ درجہ حرارت 300-350 ڈگری سینٹی گریڈ 100 پہ ہمارا ابل رہا ہے. ابل نہیں رہا, ابل اس لیے رہا کہ اوپر پانی کا اتنا وزن ہے. اچھا, ہمارا پانی اس لیے ابل جاتا ہے, اوپر ہوا ہے نا جی, ہوا ہے تو پانی ابل جاتا ہے 100 پر. اس کے اوپر اگر ہم دباؤ ڈال دیں تو وہ اس کا درجہ حرارت بڑھے گا لیکن ابل نہیں سکے گا. وہ پانی ابلتا نہیں ہے لیکن اس کا درجہ حرارت 300 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے. وہاں بھی زندہ جراثیم موجود ہیں اور زندگی کے آثار ہیں. اللہ, ٹھیک ہے. پھر ایسی زندگی ہے جن کو ہوا چاہیے ہی نہیں, ہوا چلے تو وہ ہوا لگے مر جاتے ہیں وہ جاندار. اچھا, جراثیم ایسے بھی ہیں بغیر ہوا کے زندہ ہیں, اتنے ٹمپریچر پہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے, جس طرح ایکسپلور ہو رہا ہے, انسان فطرت کے کارخانے کھلتا جا رہا ہے, اس کے علم میں اضافہ چلا جا رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا اپنا ارسلان کے جو بندہ سائنسدان ہے, وہ جس طرح علامہ مشرقی ملے تھے کسی سائنسدان کو, تو انہوں نے سنایا کہ وہ ہے کیا ہے کہ علماء ہی ہیں جو حقیقی طور پر اللہ سے ڈرتے ہیں. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو انہوں نے سنایا تو اس نے کہا ہاں, میں جب یہ بادل گرجتے ہیں تو مجھ پہ خوف طاری ہوتا ہے, اور اس کی جو وسعتیں ہیں اور جو اس کی پہنائیاں ہیں وہ دیکھ کے سائنس واقعی, تو سائنسدان تو جلدی پھر ایمان کی طرف نہیں آ جائے گا سر. اسی لیے وہ نیوٹن کا ایک بہت مشہور جملہ ہے سائنس میں کہ تھوڑی سائنس آپ کو ملت بنا دے گی لیکن سائنس کا حقیقی علم آپ کو صحیح مومن بنا دے گا. یعنی جتنا آپ اس میں آگے جاتے جائیں. ایک بہت بڑا فلاسفر ہے ول ڈیورنٹ, اس نے اپنی آخری کتاب میں ایک بڑا المیہ لکھا ہے, مورخ بھی ہے, جو ہے یہ اصل میں مورخ ہے. جی ہاں. اس نے کہا ہے کہ فلسفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری زندگی صفر سے لے کر پہاڑ چڑھتے رہتے ہیں علم کا, اور جب وہ چڑھ کر چوٹی پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لوگ پہلے سے ہی صحیفے کھول کر بیٹھے. تو یہ تو ہے, اگر آپ چھوٹی سی چیز پہ, مطلب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, کیا ہسٹری آف فلسفی ہے نا, جی ہسٹری آف فلسفی ہے, میں اور وہ جو اس کی بڑی کتاب ہے وہ کئی والیوم میں ہے, میں نے وہ ساری پڑھی ہے. انگریزی ڈاکٹر صاحب کمال ہے, اگر کسی نے اپنی انگریزی بنانی ہو نا زبردست. یہ نوجوان نسل کی میں بتا رہا ہوں, آج کل تو کتابوں کا شوق ہی ختم ہو رہا ہے نا, کہ ول ڈیوران پڑھ لیں آپ تو بس پھر آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں. ایسی انگریزی, اس کو اور برٹن رسل کو پڑھ لیں, اور یہ جو تھا اپنا وزیر اعظم برطانیہ, کیا نام تھا اس کا, چرچل. اور ان سب سے بڑھ کے جو آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے, وہ ہے محمد علی جوہر. چرچل بھی اپنی گردن جھکا دیتا تھا محمد علی جوہر کے کامریڈ کے سامنے. جی. تو سر میں یہ بات کر رہا تھا کہ چیونٹی پر بات ہو رہی تھی. چیونٹی شہد کی مکھی پر دنیا میں سب سے زیادہ جانداروں میں کتابیں لکھی گئی ہیں. 1973 میں ایک علیحدہ نوبل پرائزڈ علیحدہ ہے شہد کی مکھی کے لیے جو ریسرچ ہوتی ہے. یہ واحد ہے. شہد کی مکھی کے بعد چیونٹی پر سب زیادہ ریسرچ ہے, اور آپ حیران ہوں گے, آپ نے پہلے بات کی, ایک بڑا ہمارا علمی ہے کہ وہ واصف علی واصف کی ایک کوٹ ہے کہ انسان نے جانوروں کی طرح چلنا سیکھ لیا ہے, تیرنا سیکھ لیا ہے, مچھلیوں کی طرح, کیڑوں کی طرح رینگنا سیکھ لیا, اگر نہیں سیکھا کچھ تو انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا. قرآن نے کیا کہا جی, حیوان ناطق کس کو کہا ہے؟ قرآن نے انسان کو بہت ویسے وما جانتے کو نے الہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے. تو بیان, علامہ البیان جو کہا ہے, یہ یعنی بیان کا جو علم ہے یا علامہ بالقلم, یہ انسان کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. باقی جانداروں میں, جانوروں ہم بیان نہیں دیکھتے, اتنا تفصیلی بیان نہیں دیکھتے. ٹھیک. اور ایک جانوروں کی جو نسل ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اگلی نسل زندگی گزارتی ہے, اتنا سا علم ہوتا ہے. یہ علامہ بالقلم اس سے زیادہ نہیں ہے نا جی ہماری. یعنی
جو جانور ہیں وہ جو چھوٹا بچہ اس کا ہوگا وہ اپنے باپ کو ماں کو دیکھ کے اپنی زندگی دیکھ کے اس طرح گزارے گا اس کی نسل پھر اسے دیکھے گی. بالفرض اگر ایک جانور ہے اس کو کسی دوسرے جانوروں کی اسپیشی میں رکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی جو انسٹنکٹ ہیں جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں وہ تو وہی رہیں گی نا. بطخ تیری انسان مثلا انسان ایک پنجابی کے گھر بچہ پیدا ہوا اسے UK چھوڑا ہے وہ انگریزی بولے گا پنجابی نہیں بولے گا. لیکن طوطے کا بچہ اگر آپ اٹھا لیں وہاں سے تو کسی الگ رکھیں یا کووں میں رکھیں تو وہ طوطوں کی آواز نکالے گا, وہ کوے کی نہیں نکالے گا. اس میں یہ بیان سیکھنے کی صفت نہیں رکھی گئی. اچھا ان کے اندر بھی پھر زبانیں ہیں ان کی آپس میں؟ کمیونیکیشن تو ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے. مطلب اس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی واقعات ہیں نا, چڑیوں کی بات سنی آپ نے, فاختہ کی بات سنی, ہرنی کی سنی, اونٹ کی سنی وغیرہ وغیرہ, بھیڑیے کی سنی. بالکل صحیح. کمیونیکیشن ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی کمیونیکیشن جو ہے ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی لینگویج بولتے ہیں, مطلب کمیونیکیشن تو کرتے ہیں نا سر. لینگویج تو ایک ہے نا جی صاحب. کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی تو ایک پیغام ہے نا, گور کے دیکھنا بھی تو ایک پیغام ہے نا. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں. مثلا جو ابھی جو آپ بتا رہے تھے کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ بہت ریسرچ ہے. جیسے چونٹی کو بتا رہے تھے ان میں ایک خاص قسم کا کیمیکل نکلتا ہے جو اپنی نوع کے مادہ یا نر کو میلوں سے پہچان لیتا ہے کہ وہاں پر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن کا اتنا سسٹم ہے ٹھیک ہے نا جی کہ وہ ہماری وسعت ہے. یہ چیل دیکھیں نا آپ, ہاں جی, پتہ نہیں کہاں ہیں, راوی کے پار ہیں, اور آپ گھر کے چھت پہ وہ گوشت پھینکیں. یہ تو چیل آپ کہہ رہے ہیں جو مائگریٹری برڈز ہیں جو پورے دنیا کا سمجھو چکر لگاتے ہیں. ان میں لوگوں نے ریسرچ کی کہ اس دفعہ وہ پرندہ جس درخت پہ بیٹھا تھا اگلے سال اسی درخت پہ بیٹھے گا. اچھا جی. ٹھیک ہے. ان کو ٹیگ کر لیتے ہیں نا جی, نشانی لگا لیتے ہیں, مانیٹر کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا فیلڈ ہے. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تو منطق الطیر ہے, منطق الطیر, ہاں وہ پوری کتابیں لکھ دی ہے. اچھا یہ سی مرغ کا کیا ہے جی؟ ہے واقعی سیپ ایسے ہی ایک ہے جو موتی بنتا ہے؟ نہ سی مرغ ایک جانور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ادھر ہوتا ہے بڑا عقل مند ہوتا ہے, یہ ادھر ٹھنڈے علاقوں میں, تو گرمیوں میں وہ ادھر آ جاتا ہے اور یہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے اور انڈے دے کے آتا ہے اور توجہ دیتا ہے. جب واپس جاتا ہے تو جا کے انڈے تیار ہوتے ہیں اس کو. یہ میں نے پہلے عرض کیا مائگریٹری برڈز جب سخت سردی آتی ہے سائبیریا وغیرہ میں, ہمارے ملک سے گزرتے ہیں, ان دنوں میں جو بھی قانون بنانے والے تو بناتے ہیں, آگے نافذ کتنا ہوتا ہے وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو ان خاص پرندوں کا شکار اس خاص سیزن میں منع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تک وہ پھر انڈے یہاں ان کے مختلف مساکن ہیں, کہیں انڈے دے کے جاتے ہیں, تو وہ ان کی انکیوبیشن ہو جاتی ہے. نہیں صوفیان اس پہ بڑا لکھا ہے کہ وہ انڈے دے کے آتے ہیں, ہاں جی, واپس جاتے ہیں تو انڈے تیار ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو وہاں بیٹھے نہیں, تو وہ کہتے ہیں وہ توجہ جو کرتا ہے اس سے خاص قسم کی فریکوینسی آتی ہے اور وہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس طرح صوفیاء جب توجہ کرتے ہیں دور سے کسی کو بیٹھ چلے, انہوں نے تو ایک مثال دے دی نا جی, اس پہ تو خاموشی ہی سکوت بہتر ہے. چونکہ میں تو اتنا میرا وسیع مطالعہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے. نہیں ہم نے تو اس پہ بڑا پڑھا ہے. انڈے کا یہ ہے کہ انڈے پہ اگر مرغی نہ بھی بیٹھے یا پرندہ نہ بھی بیٹھے, اس کو ایک انکیوبیشن چاہیے, خاص درجہ حرارت خاص وقت کے لیے چاہیے. وہ اگر مل جائے گا تو بچہ پیدا ہو جائے گا. جیسے مشینوں میں ہم صرف اسے ہیٹ دیتے ہیں نا انکیوبیٹر میں, مرغی تو نہیں ہوتی. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, مرغی انڈا رکھا ہم نے پیدا کر لیا, جی جی, مچھر نہیں ہم پیدا کر سکتے, یہ دانت نہیں بنا سکے ہم آج تک, یہ بال جو اصلی ہے یہ نہیں ہم بنا سکتے. ہم تو کوئی چیز نہیں پیدا کی, نہیں تو قرآن میں آیا ہے نا کہ پیدا کرنا ہے, پیدا کرنے سے مراد ہے حویدا کرنا. جو مالیکیول لے کر ابھی تک تو سیل انسان نہیں بنا سکا خود, ایک خلیہ بھی نہیں بنا سکا. نہیں انڈے سے مرغی بنا لی تو انسان کیوں نہیں بنا سکا؟ سر انڈے میں زندگی ہے نا, پہلے اللہ نے رکھی ہے نا. انڈا زندہ ہوتا ہے نا جی. اچھا انڈا جو ہے زندہ ہے, اس کے اندر ایک خلیہ ہے وہ زندہ ہے. اگر ہم اس خلیہ کو ڈیڈ کر دیں پھر اس سے مرغی نہیں نکلے گی نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انڈا بھی مرغی کے وجود سے ماخوذ ہوا ہے نا, انسان نے تو نہیں بنایا. ماخوذ ہوا ہے تو اس میں ایک خلیہ ہے. ہر تمام جاندار وائرسز کو چھوڑ کر جتنے بھی جاندار ہیں ہاتھی سمیت, ان کا جو آغاز ہے وہ ایک خلیے سے ہوتا ہے, ایک سیل سے ہوتا ہے, جو جن میں پیرنٹس ہوتے ہیں میل اور فیمیل, ان کے ملاپ سے وہ سیل بنتا ہے. اس سیل کے پھر بڑھوتری ہوتی ہے, 1 سے 2, 2 سے 4, یہ عمل جاری رہتا ہے, اور پھر اتنے ہو جاتے ہیں کہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انڈے کے اندر وہ خلیہ موجود ہوتا ہے جو وہ اپنی مرغی ہی کے جسم سے لے کر آتا ہے, اور باقی جو اوپر اس کی سفیدی اور زردی یہ اس کی خوراک ہے, کیونکہ اس نے
ہمارے ہاں میمل میں تو یہ ہے نا کہ بچہ جب رحم مدر میں ہے تو خون کے ذریعے سے خوراک پہنچائی جا رہی ہے اور اس کی بڑھوتری کا انتظام کیا گیا ہے. انڈا تو اپنی ماں سے الگ ہو جاتا ہے نا, الگ ہو کے ایک چمبر پڑا ہے, اس میں خوراک ڈپازٹ کی گئی ہے. جو ہم ناشتے میں انڈا کھاتے ہیں یہ کہتے ہیں اس میں پروٹین ہے, آپ کھائیں, کیونکہ وہ خوراک ہی خوراک ہے. ایک اس میں اندر خلیہ ہے, سیل ہے, وہ سیل اگر وہ فرٹیلائزڈ ہے تو وہ سیل اسی خوراک کو استعمال کر کے 1 سے 2 بنتا ہے, پھر 2 سے 4 بنتے ہیں, پھر ان کے اعضاء ترتیب پاتے ہیں. پھر قدرت کا ایک نظام ہے کہ کس طریقے سے. اچھا جی, کئی سلیمان علیہ السلام نے تو کام بھی لیا نا ان سے, پرندوں سے بھی پیغام رسانی کا, یہ وہ اب بھی ویسے ماڈرن ورلڈ میں بھی اس طرح کی ریسرچ ہو رہی ہے. جی سر, میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت جانوروں کو مختلف حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے, اس پر جدید ترین تحقیق جو ہے وہ کام میں آ رہی ہے. میں جب پہلے بات کر رہا تھا غازی صاحب, وہ چیونٹی کے حوالے سے کر رہا تھا, سب سے زیادہ ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے. یعنی انسان کا سب سے زیادہ سوشل بیہیویئر جو ماخوذ ہے وہ جس جانور سے ہے وہ چیونٹی سے. میں جب پڑھ رہا تھا رات کو تو میں حیران ہوا کہ اس میں خدمت کا جذبہ کتنا زیادہ ہے کہ ایک چیونٹی جب چل رہی ہوتی ہے دوسری چیونٹی گر جاتی ہے تو وہ چلتی نہیں جب تک اس وہ گری چیونٹی کو اٹھا کے چھوڑنا ہے. اللہ, سب سے بڑی یہ ہمدردی ہے اس جی ہمدردی. اور ان کا جو بل ہے حیرت انگیز کہ ایکڑوں پہ ہو سکتا ہے زمین کے نیچے. اس بل کے اندر اگر کوئی شہد کی مکھی غلطی سے آ جائے تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ شہد کی مکھی کو نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن اس سے شہد کا خراج لے لیتی ہیں. یعنی جس تھیلی میں شہد ہے وہ ساری چونٹیاں وہ شہد نکال لیں گی اور مکھی کو جانے دیں گی. پھر سب سے پہلے جب وہ محلے اور اپنے بل بناتی ہیں تو اس میں پہلے راہ گزر بناتی ہیں جس کو آپ روڈ میپ کہتے ہیں. اور اس پہ تحقیق ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اگر ان کے وہ جو راہ گزر ہے اس پہ چٹکی سی مٹی ڈال دی جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کے وہ مٹی صاف کرنے میں لگ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے سردیوں میں غائب ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب اور گرمیوں میں آ جاتی ہیں. جی ان کا جو ہمارے جسم جو ہے نا, جیسے میملز اور برڈز ہیں, ہمارے درجہ حرارت فکس رہتا ہے. ہمارا 37 ڈگری ہے, ٹھیک ہے, وہ رہے گا. گرمیوں میں بھی وہ رہے گا, ہمیں ٹھنڈک کرنی پڑے گی بہت, اور پسینہ آئے, پنکھا جلے, جو مرضی سائے پہ جائیں. سردیوں میں ہمیں نظام کرنا پڑتا ہے 37 رہے تو ہم ٹھیک رہتے ہیں. برڈز کا 38 ہے. ان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان کا درجہ حرارت وہ اپنا خود کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ پھر مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. ان کو ہائبرنیشن ہم کہتے ہیں کہ اب سردی سخت آ گئی ہے, ایک تو خوراک باہر کو نہیں ہے, ایک تو ویسے بھوک ہے. گروتھ جو ہے پلانٹس کی, اب آپ کو پتہ ہے سامر اور گرمیوں کے موسم میں یہ زیادہ چیزیں بڑھتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس ٹمپریچر کے بہت لو ہونے کی وجہ سے جو تحول ہے جسم کا, میٹابولزم ہے, وہ سیز ہو جائے گا, مسئلہ بن جائے گا. وہ پھر نیچے اس جگہ چلی جاتی ہیں. خوراک انہوں نے پہلے وہاں کے لے کے جاتے ہیں, کچھ لے کے خوراک جمع کی ہوتی ہے. چونٹی تو جمع کر لیتے ہیں, لیکن سردیوں میں تو کچھ جاندار ہیں وہ خوراک اپنے جسم میں چربی کی صورت میں جمع کر لیتے ہیں, جیسے فراغ ہے. جی بشارت, چونکہ میرے پاس 1 منٹ ہی رہ گیا ہے, یہ قدرت کی حکمتیں اور کچھ جانوروں کے بارے میں ہدایات ہے کہ ان کو نہیں مارنا, کچھ کو مارنے کی. جی غازی صاحب, نبی علیہ السلام نے بڑی رحمت بری تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جو انسان سفر کرتا ہے اس سے فرمایا کہ وہ راستے سے ہٹ کے پڑاؤ ڈالے, کیونکہ رات کے وقت حشرات الارض رزق کی تلاش میں ان راستوں پر چلتے ہیں. تو واضح حکم دیا گیا. اور پھر جو سوراخ ہیں اور بل ہیں ان کے اندر قضائے حاجت سے منع کیا گیا کہ یہاں جو جانور رہتے ہیں. اور تیسری بات غازی صاحب, مکڑی کے حوالے سے میں عرض کروں گا, قرآن کا اعجاز دیکھیے. قرآن نے جو بتوں کی عبادت ہے ان لوگوں کی, کفار اور مشرکین کی, اس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک تو واضح مطلب ہے کہ یہ جالا مضبوط نہیں ہوتا اور نہ گرمی سردی سے بچاتا ہے, تو یہی حال بتوں کی. ایک مانوی جو اس کا مفہوم تھا وہ آج لوگوں کو سمجھ آیا اور قرآن کا اعجاز سمجھ آیا کہ یہ مکڑی کے جالے کے اندر جو مکڑی ہے, بچے جننے کے بعد یہ نر کو مار کے پھینک دیتی ہے. بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ مادہ کو مار کے پھینک دیتے ہیں. یہی حال بتوں کا ہے کہ کل بت ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. یہ مانوی کمزوری ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین اکرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی. بلڈ پریشر کا علاج ہے. اگر کوئی شخص بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 101 بار پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ اس مرض سے شفا مل جائے گی. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں, اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے محفوظ رکھو, کیونکہ مکڑی کا جالا فقر اور محتاجی کا باعث بنتا ہے. آج کے روزنامہ 92 میں حشرات الارض کی وجہ تخلیق اور اس کی حکمتیں جو ہیں اس پہ مضمون بھی ہے. ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے.
اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں دنیا بھر کے ممالک میں، اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت آباد رکھے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جی، میرے تینوں مہمان لگائیں گے، ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ